دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آیتیں 3 ہیں، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ والعصر زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. بات تو پوری نہیں ہوئی، اسے آپ جملہ نہیں کہیں گے، کلام تام نہیں کہیں گے، مکمل بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ کی قسم، بھائی ہاں بھائی کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہو؟ تو والعصر جو ہے، اب اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مرکب ناقص. یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ کلام تام نہیں ہے، بلکہ مرکب ناقص ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ درمیانی آیت جو ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر، ان الانسان لفی خسر. لیکن اب آئیے تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں الا سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثنی منہ کا تذکرہ نہ آئے. کس چیز سے مستثنیٰ کر رہے ہیں آپ؟ جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا تو محض استثناء جو ہے وہ تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا. تو ایسے تینوں جو ہیں یہ آیتیں مل کر ایک جملہ بنا. زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تباہ اور برباد ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. ایک اور اعتبار سے نوٹ کیجئے، جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، جملہ مکمل ہے. اور یہ تیسری آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ 3 آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے. اب آئیے ذرا ہم غور کریں، خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دی ہیومن ٹریجڈی، انسانی المیہ. تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان ٹوٹے میں ہیں، تمام انسان بربادی سے، تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں. اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا حزنیہ کیا ہوگا؟ اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے. عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں. مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت. محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے. انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ. کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا، اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے،
جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم، قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔